أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم سورت احقاف دی اس آیت تو قرآن شریف دا 26واں سپارہ شروع ہوندا ہے۔ سورت احقاف دے وچ بڑے زبردست آیتاں آئیاں۔ ارشاد ہویا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جڑے کہندے کہ ساڈا رب اللہ ہے پھر وہ ڈٹے رہندے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہوں کوئی ڈر ہے نہ خوف ہے تے نہ انہوں کوئی غم ہے۔ اللہ تعالیٰ دے اتے جنہ انسان نو یقین ہو جاوے اُنہ ہی بندہ بالکل نچنت ہو جاندہ ہے۔ جدوں انہوں پتا ہوئے کہ میرا رب میرے نال ہے، وہ میرے پیچھے، تو پھر انہوں کس کیڑی گل دا ڈر ہے۔ اس حقیقت نو اس صورت دے وچ بیان کیتا گیا۔ پھر دو قسم دے بندیاں دا ذکر کیتا گیا کہ ایک وہ بندہ ہے جدوں سیاںا ہو جاوے 40 سال دی عمر نو پہنچ جاوے تو وہ اپنے رب کولوں دعاواں کردا ہے کہ یا اللہ مینوں توفیق دے کہ میں اپنے ماپیاں دی خدمت کراں تے جنت کماواں۔ اور ایک وہ بندہ ہے جڑا جدے ماں پیو انہوں کہندے وہ تیرا ستیا ناس تو اپنے رب نو نہیں مندا، اور وہ اپنے ماں پیو کو تنگ ہوندا ہے۔ اس تو بعد 3 صورتاں مدنی آئیاں بڑیاں زبردست صورتاں، ایک سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال سورت فتح اور تیسری سورت حجرات۔ سورت محمد قرآن مجید دی او سورت ہے جدا زیادہ مشہور نام تو سورت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سورت کا ایک دوسرا نام سورت القتال بھی ہے، مطلب ہے جنگ دی سورت۔ اور جس طریقے دے نال اس سورت دے وچ اللہ دے پیغمبر دے ساتھیاں نو جنگ دے واسطے ابھاریا گیا ہے، شاید اینا زوردار طریقے نال سورت توبہ دے وچ ہی کیا گیا، اور کوئی سورت تانوں اے دے پلے دی نہیں لبے گی کہ جتھے اس طرح کیا جاوے کہ جدوں تہاڈا کافراں دے نال مقابلہ ہو جاوے جنگ دے وچ، تسی بھڑو کافراں دے نال تے پھر گٹ لا دے انہاں دے، اور جدوں انہاں چوں کچھ نوں تسی قید کر لو پھر تہاڈی مرضی ہے کہ پاویں تسی انہاں تے احسان کرو تو پھر تہاڈی مرضی ہے تے پاویں تسی انہاں نوں مار دیو۔ بڑے کھلے کھلے الفاظ دے وچ کیا گیا کہ تہاڈے واسطے اللہ دے رسول تے ایمان لے آن تو بعد اللہ دے رسول دے نال تے اللہ دے نال وفاداری یہ ہوئی ہے کہ تسی وہ سپاہی بن جاؤ، تسی انہاں دے واسطے لڑو، جڑے انہاں دے دشمن ہیں وہ تہاڈے دشمن بن جان، جڑے انہاں دے دوست ہیں وہ تہاڈے یار بن جان۔ بڑے خوبصورت طریقے نال دسیا گیا کہ وہ لوگ جڑے اللہ دے سپاہی بن دین اور اللہ دے رستے چ اپنی جاناں قربان کر دین انہاں نوں جنت لبے گی، اور جنت کی تفصیل دسی گئی کہ انہوں نے نال اس جنت کا وعدہ کیتا گیا ہے جہدے وچ ہر طرح دیا نعمتاں ہون گیاں، پانی دی نہراں، وہ پانی جڑا کدی بسدا نہیں، وہ دودھ جہدا ذائقہ کدی نہیں بدلدا، وہ شہد جہدے کیا کہنے، اور میوے ہر طرح دے کھلے کھاؤ، تفصیل بیان کی گئی۔ اور قرآن مجید انہاں چیزاں دی واقعی بندے دے وچ خواہش پیدا کرتا ہے، پر اج کل دے اسی جڑے کوئی تھوڑے 4 لفظ پڑھ جائیے اسی شرم محسوس کرنے ہیں، لو جی یہ کی ہوا ہے جنت دی تذکرہ کرو تے جنت دی نعمتاں دا کہ اوتے اے ہوئے گا تے او ہوئے گا، لیکن قرآن شریف نے بڑے کھلے کھلے لفظاں دے وچ کیا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، چاہیے کہ چاہن والے او دی چاہت کریا کرن۔ اس سورت دی اخیر دے وچ بڑے کھلے لفظاں دے وچ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، انہوں کسی چیز کی ضرورت نہیں، تسی فقیر ہو
اور اگر تسی منہ موڑو گے تو اللہ تہاڈی تھان تے ہور لوگ لے آئے گا اور وہ تہاڈے ورگے نہیں ہون گے۔ اس بعد سورہ فتح آئی۔ سورہ فتح صلح حدیبیہ دے اتنے تبصرہ کر دیے۔ صلح حدیبیہ کی سی؟ ذرا ذہن دے وچ تازہ کر لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تے آن تو تقریباً 1.5 سال دے بعد ہی جنگ پہ گئی، غزوہ بدر ہو گیا۔ اس تو 13 مہینے دے بعد یعنی 2 ہجری دے رمضان دے وچ غزوہ بدر ہویا تے 3 ہجری دے شوال دے وچ غزوہ احد ہویا۔ اس تو بعد سن 5 ہجری دے وچ غزوہ احزاب ہویا، اور غزوہ احزاب جڑا سی اسی پڑھ چکے ہیں سورہ احزاب دے وچ۔ اس زمانے 12,000 دا لشکر لے کے مشرک مکے دے پورے عرب دے قبیلیاں نوں اکٹھیاں کر کے تے لے آئے مدینہ منورہ تے چڑھائی کر دیتی۔ لیکن بہرحال اللہ دی طاقت بڑی ہے، جو انہاں نال ہوئی وہ بھی سانوں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نہری چلا کے تو انہوں نے دوڑا دتا۔ بہرحال اس تو بعد سن 6 ہجری دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیاں دے نال عمرہ فرما رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ دا۔ نبی دا خواب وہی ہوتا ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا کہ جی زیادہ تو زیادہ بندے میرے نال آؤ تے آؤ اسی عمرہ کر کے آئیے۔ ہن مکے دے وچ کون بیٹھا ہے سی؟ دشمن جاندا مشرک مکے دے۔ ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی گل دے وچ ہاں کہنی کہ جی اسی حاضر ہیں سوکھا کام نہیں سی، لہذا وہ بندے جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی فرمائش تے، انہاں دی بڑی تعریف اس صورت دے وچ آئی۔ اللہ تعالیٰ دا اپنا حساب کتاب ہے، ساڈا اپنا حساب کتاب ہے۔ خواب تو سچا سی پر وہ خواب جڑا سی وہ اگلے سال عمرے دا سی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کڈیا تو اس اگلے سال دے عمرے دی راہ ہموار کیتی۔ ہویا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے دے باہر ہی جا کے اپنے خیمے لاتے تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بھیجیا کہ جاؤ تسی ذرا مکے جا کے تے مکے والے نال گل بات کرو کہ اسی عمرہ کرن آئے ہیں، ساڈا ہور کوئی ارادہ نہیں، بس عمرہ کر کے واپس چلے جاواں گے، سانوں اجازت دے دیو۔ مکے والے نے بدماشی کیتی تے حضرت عثمان نو ایویں روکی رکھیا، ادھر دی گل ادھر دی گل، شاہ کرنے ہیں او کرنے ہیں، فلانا آ جاوے آ ہو جاوے، یہ عام گل نو لمیاں کرن دا طریقہ ہوندا ہے۔ تے نالے خبر اڑاتی کہ جی عثمان شہید ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد بھی سن، لیکن ہن بھیجے گئے سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سفیر ہون دی حیثیت نال، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی انہوں نے میرا سفیر ماریا تے میں یہ بدلہ لے بغیر نہیں جانا، آؤ کون میرے نال اس موقع دے ہوتے۔ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بیعت لئی اس موقع دے، انہوں کہندے بیعت علی الموت۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نال وعدہ کرو آ کے کہ تسی مر جاؤ گے لیکن عثمان دے خون دا بدلہ لے بغیر نہیں جاؤ گے۔ اس بیعت نو قرآن مجید نے بیعت رضوان کیا ہے، اور فرمایا کہ وہ لوگ جڑے درخت دے تھلے بہ کے تہاڈے ہاتھ ہے پیغمبر بیعت کر رہا سن، اللہ تعالیٰ ان تے راضی ہے، اور کی چاہیے۔ بڑی تعریف آئی اس صورت دے وچ آندی۔ پھر اس صورت دے اخیر تے جا کے ارشاد فرمایا کہ رہی گل اس کہ اللہ دے نبی دے خواب دا کی ہوئے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نبی دے خواب نو سچا کرے گا، اور تسی لازمن حرم دے داخل ہو گئے، مسجد حرام دے داخل ہو گئے، اپنے سراں تے اس تے پھراندے ہوئے اپنے وال کٹاندے ہوئے، جڑا عمرے دا ایک حصہ ہے ان بڑی شان دے نال بیان کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دا خواب سچا کر دیتا، لا تدخلن المسجد الحرام محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اپنے سراں نوں مڈاندے تے اپنے وال نوں کٹاندے آیا۔ اور پھر وہ گل جڑی قرآن شریف دے ہور 2 گلاں مقامات تے بھی کہی گئی سی، اتنے پھر دہرائی گئی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی اللہ جس نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہی اس کام واسطے سی
قرآن شریف دے کے تے سچا دین دے کے، تاکہ وہ اس دین نو پورے دین دے اتے، سارے نظام زندگی دے اتے غالب کر دے۔ وکفا باللہ شہیدہ، اور اللہ کلا ہی کافی ہے اس گل دی گواہی دین واسطے کہ کم ہوئے گا۔ اور پھر فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر ہیں، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے دے بارے چ۔ والذین معہ، اور جڑے لوگ انہاں دے نال ہیں انہاں دی شان بیان کیتی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ایک کافراں دے بڑے سخت ہیں، ہاں آپس دے وچ بڑے نرم ہیں۔ اردو دے کیا شاعر نے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم عقو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، کہ بندہ مومن جڑا ہے وہ کافراں دے واسطے لویا ہے، تے مسلماناں دے واسطے، اپنے بھائیاں دے واسطے وہ موم ہے، نرم، اس طرح موڑ لوے، اس طرح موڑ لوے، انہوں نے سامنے بچھا ہے۔ صفت بیان کی تھی کہ وہ راتاں جاگ دین، انہوں نے متھیاں دے اتے سجدیاں دے نشان ہیں، اور وہ راتاں نو کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ دی خوشنودی، اللہ نو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پھر مثال بیان کی تھی کہ یہ مثال تاں انہوں دی تورات چاہیے، انجیل دے جڑوں واسطے ایک اور مثال آئی ہے، کزر اخرج شطہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، کہ جس طرح ایک چھوٹا جہا بوٹا جڑا اگدا ہے، پہلے چھوٹی جی ہوتی ایک ہری جی ڈنڈی نکلتی ہے باہر، پھر وہ موٹی ہوندی ہے، اور پھر وہ پورا درخت بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یوجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، یہ بڑی زبردست مثال بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کسان تو تعبیر کیتا ہے کہ جس طرح جدو فصل جڑی ہے وہ ہوا دے نال جھومدی ہے تے کسان دا دل بھی جھومدا ہے، اس طرح ہی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس فصل نو جھومدیاں دیکھ کے انہاں دا دل بھی راضی ہوندا ہے، اور نال ہی کی ہوندا ہے، یہ فصل جدوں جھومدی ہے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے اس فصل نو بین والے انہاں دا دل خوش ہوندا ہے تے نال ہی کافراں دی ٹھڈ پیڑ بھی ہوندی ہے، اور اللہ تعالیٰ اجر تو نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اجر تیار کیتا ہے انہاں لوگوں واسطے جڑے ایمان لے آندے تے چنگے عمل کرتے ہیں۔ اس تو بعد سورۃ حجرات آئی۔ سورۃ حجرات دے وچ انسان دی اجتماعی زندگی یہ بارے دے وچ بڑی تفصیل نال ہدایات آئیاں۔ فرمایا اللہ تے اودے رسول تو اگے ودن دی کوشش نہ کرو، اللہ تعالیٰ سنن والا جانن والا ہے۔ پھر اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بڑے عمدہ لفظاں دے بیان کیتی گئی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے مسلمانوں اپنی آوازاں نو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو اچا نہ کریا کرو۔ تسی یہ سمجھو کہ کوئی ایڈا وڈا مسئلہ نہیں، پر یہ بڑا وڈا مسئلہ جے۔ یہ گل بڑی سمجھن دی گل ہے کہ جے کوئی پتر اپنے پیو دی بےزتی کرے، یہ بھی کہہ دے کہ تو میرا پیو نہیں، وہ پیو رہندا ہے، اس واسطے کہ رشتہ اللہ نے بنایا سی، انہیں زبان نے نال رشتہ نہیں سی بنیا، لیکن اللہ دے رسول تے امتی دا رشتہ جڑا ہے یہ انسان دی زبان نال بندا ہے، کہ وہ بندہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہندا ہے تے مسلمان ہو جاندا ہے، پر جے وہ انکار کر دے اس گل دا تے نال ہی وہ کافر ہو جاندا ہے۔ لیکن جے زبان نال انکار تا نہ کرے، عمل تو ثابت کرے کہ انہوں نے بڑا سمجھدا ہی نہیں، انہوں نے اللہ دا رسول سمجھدا ہی نہیں، تے دا مطلب وہ دا ایمان گیا کیا گیا۔ انتم لا تشعرون، کہ انتابت اعمالکم، تاڈے سارے اعمال ضائع ہو جان گے اور تانوں پتہ ہی نہیں لگے گا، تم سمجھو گے کچھ بھی نہیں ہویا، میں کہڑا کفر کیتا، یہ کفر ہو جائے گا۔ اللہ دے پیغمبر دی بڑی شان ہے، اینوں سانوں ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، ایک وکھری شان ہے، ایک وکھری حیثیت ہے جڑی اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دیتی ہے، اور انہاں پیغمبروں دے وچوں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر نو ایک وکھری شان دیتی ہے جڑی ساڈے سامنے رہنی چاہیے۔ انہاں دا ادب، انہاں دا احترام، یعنی آکھے بھی لگیے، انہاں دی پیروی بھی کریے، اور نال انہاں دا ادب احترام بھی کریے، یہ انہاں دا حق ہے۔ صحابہ کرام نو کہا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، یاد رکھو کہ تہاڈے چ اللہ دے ایک پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یاد رکھن دی چیز ہے، اور جنہ اسی اس گل نو یاد رکھاں گے اُنہ ہی اسی انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آکھے بھی لگاں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آکھے لگاں گے اُنہ ہی کامیاب بھی ہوواں گے۔
اور صحابہ کرام نے ایک کنا یاد رکھیا، یہ ثبوت سانو سیرت تے حدیث دیا کتاباں دے وچ ملدا ہے کہ کسے مسلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا رسول منن تو بعد انہاں نو نہ لے کے نہیں بلایا۔ حضور دی بیویاں نے یہ نہیں کیا کہ میرے خامند نے یہ کیا اور قربان جائیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چاچے سن، دودھ شریک بھائی سن، ہم عمر بھی سن، تھوڑا جہا فرق سی عمر دا، پر رسول منن تو بعد حضرت حمزہ نے نہ بھتیجا کیا تے نہ محمد کیا کہ بلایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ کس طرح بلایا؟ اے اللہ دے نبی، اے اللہ دے رسول۔ اللہ دے رسول نے فرمایا، اللہ دے رسول بلا رہے ہیں، یہ ہے یاد رکھنا، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یاد رکھو تہاڈے وچ اللہ دے پیغمبر ہے۔ پھر یہ فرمایا گیا اس صورت دے وچ کہ اگر دو مسلمانوں دے گروپ آپس وچ لڑ پین تے مسلمان امت دا اسلامی ریاست دا فرض ہے کہ انہاں دے درمیان صلح کراوے، جے ایک زیادتی کرے تے پھر اودے نال سارے رل کے لڑو۔ بڑی پیاری گل پھر کہی گئی، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان تو سارے بھرا بھرا ہے، فاصلحوا بین اخویکم، اور آپ پراواں دی آپس صلح کرایا کرو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ کو ڈریا کرو تاکہ تے رحم کیتا جائے۔ پھر معاشرے دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں برائیاں جنہاں نوں عام بندہ چھوٹا سمجھدا ہے انہاں دے بارے کیا گیا، ایک دوسرے تے الزام تراشی نہ کریا کرو، ایک دوسرے دا ایویں خام خواہ مذاق نہ اڑایا کرو، اور ایک دوسرے دے الٹے سیدھے نہ رکھیا کرو جڑے انہوں برے لگن، اور نال ہی پھر کیا گیا ایک دوسرے دے بارے ٹو نہ لایا کرو، تجسس نہ کریا کرو، غیبت نہ کریا کرو۔ اس تو بعد دسیا کہ سارے انسان اکو رب دی مخلوق ہیں تے اکو ماں پیو دی اولاد ہیں، لہذا سارے برابر ہیں۔ اللہ دی نظر دے وچ وڈا او ہے جڑا اللہ کو بہت ڈرتا ہے۔ اور اس تو بعد فرمایا کہ اسلام دا تقاضا اللہ تے دے رسول دی اطاعت ہے، لیکن ایمان دا تقاضا اپنا سب کچھ اللہ دے رستے وچ قربان کرنا ہے۔ مومن تو صرف وہی ہیں جڑے اللہ تے دے رسول تے اس طرح ایمان لے آن کہ پھر کوئی شک باقی نہ رہے، اور پھر اپنے جاناں دے نال تے اپنی جاناں دے نال تے اپنے مالاں دے نال اللہ دے رستے جہاد کرن، اپنے ایمان دے دعوے سچے صرف یہ ہوئے لوگ۔ سورت حجرات تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بڑی پسندیدہ سورت قاف آئی۔ سورت قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایڈی پسند سی کہ ہر جمعے دے خطبے دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سورت سناندے سن۔ ایک صحابی کہندے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کے یہ سورت یاد کر لی، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کہ قرآن شریف دی قسم ہے انہاں لوکاں نوں ایویں یہ گل بڑی عجیب جی لگ رہی ہے کہ انہاں دے وچوں ہی انہاں ورگا ایک بندہ انہاں نوں خبردار کرنے واسطے اللہ دا نبی بن کے آ گیا، اور کہندے کہ بڑی عجیب گل ہے، اور نال ہی کہندے کہ لو جی جدوں اسی مر جاواں گے مٹی ہو جاواں گے پھر اسی مڑ کے زندہ ہو جاواں گے، نہ یہ نہیں ہو سکتا۔ بڑا پیارا جواب دیتا وہ فرمایا کہ سانوں پتہ ہے کہ مٹی نے انہوں نے جسماں چوں کی کھادا ہے، اسی ایک حکم دیاں گے ساڈے ریکارڈ دے بھی سارا موجود ہے، تو مٹی جڑی زمین ہے وہ واپس جسماں نوں وہ سب کچھ واپس کر دے گی تو بندہ پھر پورا انسان بن جائے گا۔ آگے جا کے فرمایا گیا اصل گل کی ہے، بل کذبوا بالحق لما جاءہم، کہ جدوں سچی گل انہاں کول آئی ہے وہ دا انکار کرتے ہیں۔ اللہ دیاں کچھ نعمتاں دا ذکر کیتا اور فرمایا کہ دیکھو اسی آسمان تو پانی نازل کیتا، او دے نال مردہ زمین مڑ کے زندہ ہو جاندی ہے، کذالک الخروج، اس طرح ہی انسان بھی دوبارہ زندہ ہو کے نکل کے باہر آ جان گے۔ اور پھر پچھلیاں قوماں دا بڑے اختصاص دے نال ذکر کیتا، کذبت قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و فرعون و اخوان لوط، یہ ذکر کر کے اس تو بعد پھر کیا افعینا بالخلق الاول، کہ کیا اسی ایک واری پیدا کر کے تھک گئے مڑ کے پیدا نہیں کر سکتے؟ نہیں، ایویں انہوں خیال ہے۔ اور اس تو بعد ارشاد فرمایا اسی آسماناں تے زمین نو اور جو کچھ ہے دے وچ انہوں پیدا کیتا، اسی انسان نو پیدا کیتا، اور اسی جاننے ہیں کہ
انسان دے دل چ کی وسوسے آندے ہیں، کی خیال آندے ہیں، کی دلیلاں آندیاں، سب سانو پتہ ہے۔ اور ہر بندہ جو گل کردا ہے ایک لکھن والا وہ گل نو نوٹ کر لیتا۔ اگے جا کے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ جدوں قیامت والے دن ساڑھے کول اٹھ کے آئے گا، وہ دو ہون گے، ایک انہوں ہانکن والا تے ایک وہ ریکارڈ ہاتھ چ لے کے آئے گا۔ جس طرح ساڈیاں عدالتاں دے وچ جدوں کوئی مجرم پیش کیتا جاندا ہے، ایک سپاہی نے ہتھ کڑی لائی ہوندی ہے تے دوسرے سپاہی نے وہی مثل ہاتھ پھڑی ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ جدوں کافراں دا پیش کیتا جائے گا، اللہ کہے گا سٹ دے انہاں دوواں، تسی دوویں انہاں نوں جہنم دے وچ۔ جڑا گل نہیں سے مندا بہت آکڑ خان بنیا پھردا سی، اور پھر انہاں دی آپس وچ بحث ہوئے گی، یعنی جڑا شیطان اللہ تعالیٰ نے بندیاں دے نال لایا ہوا ہے، اودی تے بندیاں دی بحث شروع ہو جائے گی۔ وہ شیطان کہے گا کہ میں انہوں گمراہ نہیں کیتا، یہ آپ ہی گمراہ ہویا۔ اللہ میں کہے گا لڑو نہ ایتھے میرے کول، ایتھے میرے کول بحثاں نہیں ہوندیاں۔ اگے جا کے قیامت دا نقشہ کھینچیا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کہ اسی جہنم نو پوچھاں گے وہ بھر گئی ہیں تو وہ کہے گی اللہ میاں ہور بھی ہیں تے دے دے۔ سورۃ قاف دے اخیر دے اوتے فرمایا گیا کہ نحن عالم بما یقولون، اسی جاننے ہیں جو کچھ کہندے ہیں، وما انت علیہم بجبار، کہ اے نبی تسی انہاں دے اوتے کوئی طاقت نہیں رکھدے، تہاڈا زور انہاں تے کوئی نہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس تسی ڈراؤ ہر اس بندے نو جڑا میری ڈانٹ کو ڈردا ہوئے۔ اس تو بعد سورہ زاریات آندی ہے، سورہ زاریات دے وچ بھی بڑیاں پتہ دی گلاں کہیاں گئیاں، جنت اور جہنم دا نقشہ کھچیا گیا، ان المتقین فی جنات و عیون، کہ اللہ کو ڈرن والے باغاں اور چشمیاں دے وچ ہون گے، آخذین ما آتاہم ربہم، اور وہ سب کچھ وصول کر رہے ہوں گے جڑا رب انہاں دا رب انہاں نوں دے گا۔ وہ اس تو پہلے بھی اللہ کو ڈردے ہوندے سن، اور وہ راتاں نوں جاگدے رہندے سن، اللہ دی عبادت کرتے رہندے سن۔ پھر فرمایا کہ زمین دے وچ نشانیاں یقین رکھنے والے دے واسطے، اور پھر فرمایا کہ آسمان دے وچ تہاڈا رزق ہے اور وہ سب کچھ ہے جہاں تہاڈے نال وعدہ کیتا ہوا، اور یہ گل ایڈی پکی ہے جس طرح سانو یہ یقین ہے اسی آپس میں گل کر رہے ہیں۔ اس بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ فرمایا کہ تانوں ابراہیم دے مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی، وہ جدوں آئے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے پچھاڑیا نہ، پر کیونکہ بڑے مہمان نواز آدمی سن تے بھجے گیا گھر دے وچ ایک وچھا ذبح کر کے تو وہ گوشت بھن کے لیا کے پیش کر دیتا، وہ کھانا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ڈر جہا لگا کہ ہیں کون لوگ ہیں جڑے میرے گھروں کھانا نہیں کھانا چاہتے، میرے دشمن تو نہیں کدھرے؟ تے انہوں نے کہا کہ نہیں ڈرو نہ، اسی اللہ دے فرشتے ہیں تے تانوں اسی خوشخبری دین آئے ہیں کہ تانوں اللہ تعالیٰ ایک اور پتر دے گا۔ حضرت سارہ سلام علیہا حضرت ابراہیم دی گھر والی، وہ سن رہی سی تے بھجدی آئی تے سر پٹ کے کیا ہے مت ماری تہاڈی بڈھی تے اتوں بانج بھی، کہ جوانی تو میں کوئی بچہ نہیں پیدا کیتا تو ہن بڈھی ہو کے پیدا کریں کرنے والی گل کرو۔ انہوں نے کہا بی بی سانوں کچھ پتہ نہیں۔ بڑے زبردست الفاظ ہیں، آخری آیت ہے 26ویں سپارے دی کہ کذالک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، بی بی سانوں کچھ پتہ نہیں، تیرے رب نے اس طرح ہی کہا ہے، اور تیرا رب بڑی حکمت والا تے سب کچھ جانن والا ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب۔